اوپرلی سطح چ اسی جدوں تکنے ہیں تے اساں کی کئی لوگ اعتراض بھی کرنے ہو جی اسلام تکو نا جی مرد کی ڈبل حصہ دیتا گیا، عورت کی سنگل حصہ دیتا گیا. حالانکہ عورت کی سنگل حصہ دیتا ہے وراثت وچ، مرد کی ڈبل کیوں دیتا؟ مرد اگر بھرا ہے تو بھیڑا نا اس اوپر بوجھ ہے، اسی وچوں وہ جڑا ہے نا خرچ کرسی پینا تے، باپ ہے تے بچے نا بوجھ ہے اس تے، ٹھیک ہے، بیوی نہ بچے نا، خاوند ہے تے بیوی بچے نا بوجھ پھر بھی ہے جی. اگر بیٹا ہے تے ماں باپ بہنا بھائیاں سارے نہ بوجھ اس سے ڈبل نہ، پھر ڈبل ملا عورت نے مقابلے ڈبل ملا مرد کی، لیکن اس اوپر 10 گنا زیادہ خرچہ بھی نا، اور عورت کی ہاف ملی گیا. ہاف عورت نے ہوتا ہے، عورت اگر بہن ہے تو برا اس نہ خرچہ کر سن، بیٹی ہے تو ماں پیو اس نہ خرچہ کر سن، اگر ماں ہے تو بیٹے اس نہ خرچہ کر سن، ٹھیک ہے، یعنی برا پیو بیٹا خامند، ٹھیک ہے، بیوی ہے تو خامند اس نہ خرچہ کر سی. آپ نے جو اس کی وراثت ملا نا وہ سنبھال کے رکھی سکنی، اس اوپر کوئی اللہ نے نہیں ذمہ داری پائی. تو پھر لوگ اتنے سوچن نا کہ اللہ نے صحیح تقسیم کی ہے نا. تو جی بندہ جو اسلام بہت برا ظالم مذہب ہے، تو جی عورت کی سنگل ایک ہی حصہ دیتا تو مرد نے مقابلے سنگل حصہ، مرد کی پورا ڈبل حصہ دیتا، مرد کی ڈبل حصہ دیتا تو مرد کی ڈبل اس اوپر ذمہ داریاں بھی پائیاں نا، بھائی باپ بیٹا خامند ہے تو وہ آپ کی ذمہ داریاں دیکھو پوری کرے گا نا. عورت اگر بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا ماں ہے تو اس کی ذمہ داری اس حصے میں سے وہ نہیں پوری کرے گی، اپنا حصہ لے کے وہ پروٹیکٹ کر سکتی ہے، سیو کر سکتی ہے، نو پرابلم. اس کے بھائی باپ بیٹا خامند ادا کریں گے، اس کے خرچہ کریں گے، اس کے اوپر سرپرست رہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ہم دیکھ لیتے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جب ان کو جواب ملے نا صحیح طرح پھر خاموش ہوتے ہیں. ادروائز نا بہت بکواسات کرتے ہیں اسلام کے خلاف. جی اسلام دیکھو انصاف والا مذہب نہیں ہے، یہ دیکھو اللہ انصاف نہیں کر رہا. انصاف یہ تھا کہ مرد کو اور عورت کو ایک جیسا حصہ دیتا ہو. بھائی مرد عورت کہتے ہو ایک جیسے ہیں جی. آج اس انصاف کے بہانے نا عورتوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے، مردوں کو شانہ بشانہ وہ بھی کمائیں ہیں جی. اللہ معاف کرے، ایک شیمپو کی ساشے ہے ادھر بھی عورت کے چہرے کو ننگا کر دیا گیا ہے جی. ایک جو بھی چیز سیل کرنے کے لیے عورت کو یوز کیا جا رہا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح بعد میں پھینک دیا جاتا ہے. ماں بہن بیٹی بیوی ان سب کو عزت اسلام نے دی. یہ بھی جو ہے نا اسلام کے خلاف بولتی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. اسلام نے آ کے ان کو کیا دیا ہے؟ عزت دیا. پھر بھی کہتی ہیں ہمارے حقوق ہی نہیں ہے. اسلام نے سارے حقوق مردوں کے لیے ہیں، سارے حقوق مردوں کے لیے ہیں. بھائی تمہارے لیے حقوق ہیں، تم عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے. اسلام آنے سے پہلے لوگ بیٹی کو گل ہی سمجھتے تھے. اسلام نے تمہیں جو ہے دی ہے عزت. ماں ہے تو تمہارے قدموں تلے جنت ہے، بہن ہے تو تمہارے لیے جنت ہے، بھائی کے لیے بیٹی ہے تو پھر بھی جنت ہے. تمہاری تربیت اگر اچھی کرے بھائی باپ بیٹا خامند ہے جی. یہ ساری پھر بھی جو ہے نا بس غیر اسلامی وہ ماحول میں بیٹھ کے نا یہ باتیں زہر گھول دیا جاتا ہے ان کے ذہنوں میں. آج کل کی تعلیم بھی بس اللہ معاف ہی کرے ایسی بس پڑھائی جا رہی ہے کہ بس یہ چیز ہے. اسلام اصل چیز ہے اسلام کو سمجھنا. ایک ہوتا ہے اوپر سے بس سنی سنائی بات کو ذہن میں بٹھا کے بس جی بولنا شروع کر دیا اسلام کے خلاف. اسلام بہت پیاری چیز ہے. اسلام ہر کسی کو اس کے ضرورت کے مطابق حق دیتا ہے. اب بندہ کہ جی انصاف ہے جی، برابر عورتیں اور مرد برابر ہیں، ہم عورتوں کو آزادی دو ہے جی. عورتیں مرد کے برابر. او بھائی کیسے برابر ہیں؟ جسمانی لحاظ سے برابر نہیں ہے. دیکھو کچھ چیزوں میں مردوں کو ترجیح دی گئی ہے، کچھ چیزوں میں عورتوں کو ترجیح دی گئی ہے. اب مثال کے طور پر باہر چور آئیں تو میں بیوی کو ماں بہن بیٹی بیوی کو بھیجوں گا باہر جا کے مقابلہ کرو؟ نہیں، بلکہ بھائی باپ بیٹا خامن خود جائیں گے باہر مقابلہ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ بہن بیٹی بیوی ماں کو اٹھا کے تو ہاں جی جاؤ مقابلہ کرو. آپ بھی انصاف ہے یہ ہے کہ آپ بھی مردوں جیسی ہے تو لہذا جاؤ. ایسے نہیں کرتا بندہ، ٹھیک ہے. تو عورتوں بھی نا آزادی کے نام پر فحاشی پھیل رہی ہے. ہاں جی دکانداروں جابز پر منتقل کیا جا رہا ہے عورتوں کو. اسلام نے عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا ہے عورت کو. بہن ہے تو بھائی کھلائیں گے اس کو، ٹھیک ہے. بیٹی ہے تو باپ اس کا، ٹھیک ہے. بہن ہے تو بھائی، ماں ہے تو بیٹے بچے، ٹھیک ہے. بیوی ہے تو خاوند کمائے گا بقدر استطاعت کے مطابق. وہ تیارے پہ ماشاءاللہ ملکہ بن کے گھر بیٹھے گی.
عورت ذلیل نہیں کرتا اسلام، عورت کو ذلیل نہیں کرتا، عورت کو گھر بٹھا کے کھلاتا ہے. جو چیزیں ضرورت ہیں بتاؤ. خامد پہ بھائی باپ بیٹا خامد پہ بھی استطاعت سے بڑھ کے طاقت نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، جتنی طاقت ہے اس سے بڑھ کے اللہ نے کہا ڈیمانڈ نہ کرو اس سے زیادہ. تو یہ ساری چیزیں نا اسلام بہت پیاری چیز ہے. افسوس ہے کہ 6 گھنٹے کی موویز سے ٹائم ہمیں ملے تو ہم پڑھیں بیٹھ کے اسلام. تو اللہ ہدایت دے. لوگوں کے بہت سارے اعتراضات آتے ہیں، سوالات آتے ہیں. تو یہ بات ہے. آپ کی بات کاٹوں گا 1 منٹ. لوگ کہتے ہیں جی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اللہ نے، تو عورت کو 4 خاوند رکھنے کی کیوں نہیں اجازت دی؟ اس کا میں ایک جواب دیتا ہوتا ہوں کہ بھائی عورت ایک خاوند کو نہیں سنبھال سکتی. ٹھیک ہے، وہ بیچاری کچھ دن اس کے اوپر ایسے آتے ہیں جن دنوں میں اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جب اولاد ہوگی، بچہ ہوگا، تو وہ کس خاوند کا ہوگا؟ ایک کہے گا میرا نہیں ہے، دوسرا کہے گا میرا نہیں ہے، تیسرا کہے گا میرا نہیں ہے. وہ رول جائے گا بیچارہ. ٹھیک ہے، وہ پبلک پراپرٹی بن جائے گا بچہ. اس لیے دیکھو نا، دیکھو جی. ٹھیک ہے، تو سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے جو ہے نا جو کچھ جس کے لیے حق دیا ہے وہ بالکل ایکوریٹ. وہ کریٹر ہے، وہ آپ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کی ضروریات کو جانتا ہے. لہذا اپنے نہیں منوانی. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اپنی مرضی اللہ اور رسول کے حوالے کر دینا. یہ ہے اسلام. ٹھیک ہے، یہ بات ہے جی. یہ بات جی وراثت جو ہے نا، وراثت میں یہ ہے کہ اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے کہ مرد ہے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں آپ کے بچے میں سے. تو لڑکے کو جو ہے نا ڈبل حصہ ملے گا عورت کے مقابلے میں. بچی کو 1 حصہ سنگل میں، یعنی اس کو 1 لاکھ اور مرد کو 2 لاکھ. اس 2 لاکھ میں سے اس نے 10 بندوں کو بھی پالنا ہے. ٹھیک ہے، اور اخراجات بھی کرنے ہیں. عورت کو اگر 1 لاکھ مل گیا تو وہ تو اس کو بینیفٹ ہے، بونس ہے، وہ تو رکھے گی اپنے سیونگ اس میں. ٹھیک ہے، جس کی بھی وہ سرپرستی میں بھائی باپ بیٹا خاوند، وہ پالے گا اس کو جو لاکھ ملا ہے وہ ایکسٹرا ہے، وہ بونس ہے اللہ نے دیا اس کو. اسی طرح جو بندہ کہے جی کہ میں اللہ کے قانون سے ہٹ کے تقسیم کرتا ہوں، یہ میرا فرمان بردار ہے، اس کو میں ساری دیتا ہوں، دولت ایک کو آگ کرتا ہوں، یہ اسلام کے خلاف ہے. اس کی دلیل ایک حدیث ہے. ایک بچے کو کسی نے کچھ دیا، ٹھیک ہے، دوسرے کو کچھ نہیں دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی دے دے یا اس سے بھی واپس لے لے، گنہگار. انصاف یہ ہے بچوں کو برابر کا دو. برابر کیا ہے؟ برابر یہ ہے بچیوں کو اللہ نے سنگل کا ہے، سنگل چیز دینی ہے، اور لڑکوں کو اس سے ڈبل جو ہے نا آپ نے دینا ہے. اب لڑکیاں، 1 لڑکی ہے، 4 بیٹیاں آپ کی، چاروں میں سے 1 کو زیادہ دے دو، باقی 3 بیٹیوں کو تھوڑا دے دو، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، 1 بیٹا ہے 1 بیٹی ہے آپ کی. بیٹی کو آپ یعنی ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے 3 لاکھ روپے ہیں، تو بیٹے کو آپ نے 2 لاکھ دینے، بیٹی کو 1 لاکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بھی حصہ نکالنا ہے، باقی یعنی نا اپنا نکال کے تو پھر وہ سارا تقسیم ہوتا ہے. وراثت کا ایک مکمل قانون موجود ہے. ٹھیک ہے، جب یہ آتا ہے نا یہ بٹوارے کا سسٹم، تو ادھر علماء کرام بیٹھ کے مکمل وہ کرتے ہیں جو بھی اس کا حساب کتاب ہے. اس کے بعد ہوتا ہے دادا کا اتنا حصہ، دادی کا اتنا حصہ ہے جی، نانی کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، وہ سارا پھر نا تقسیم ہوتا ہے سب پہ اسلام کے قرآن کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے، ادروائز برابر جو ہے نا دینی چاہیے. ایک چیز آپ لاتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، ایک بچی کو زیادہ دے دیتے ہیں، دوسری کو تھوڑا دے دیتے ہیں، یہ نہیں. انصاف کریں، اس کو دیا ہے تو اس کو بھی دیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بولا، اے علی جاؤ، 1 گیٹ سے اوپر جو بھی قبر ملے، 1 بالش سے اوپر ملے، اس کو زمین کے برابر کر دو. ٹھیک ہے، پکی قبر. اب سب سے بڑا جادو جو ہوتا ہے نا وہ قبر کی تختی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، A to Z انفارمیشن لکھی ہوتی ہے. جادوگر کوئی بھی اٹھائے گا وہ اس کے نام کا حصہ اٹھا کے جادو کر کے پھڑکا کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے،
تو یہ چیز نہ بچنا چاہیے. قرآن و حدیث کے کوئی بھی جو ہے نا وہ الٹ جب ہم کریں گے تو اس کا نقصان سائیڈ افیکٹ ضرور ملے گا. چاہے عارضی طور پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آرام ایک چیز کی ہے. ہمارا نقصان تھا تو اسی لیے اس نے روکا نا ہمیں اس سے. وہ دشمن تو نہیں ہمارا، کچھ بھی نہیں. فرمایا گمنام، دیکھیں جی گمنام رہنے دیں، آپ قبر کو گمنام رہنے دیں، پتہ ہی نہ چلے. کسی نے کچھ جادو کرنے کے ارادے سے ڈھونڈنی ہے قبر، فلاں کی قبر یہ ہے، ادھر ملے ہی نہ اس کو. ادھر جو ہے نا بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، سالوں سال روتے رہتے ہیں جا کے. وہ بھائی تصویر اور قبر کیوں پکی یادگار رکھتے کیوں؟ اس سے ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. دیکھیں جی اللہ کے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا میں انسان، ان کی قبر ابھی بھی کچی ہے، جائیں دیکھیں. ادھر تو بلڈنگیں ہی بنی ہوئی ہیں، ساتھ قرآن لکھا ہوا ہے، اوپر کتے پیشاب کر رہے ہیں، چڑیوں نے بیٹھیں کی ہوئی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں کسی کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ وہابی ہیں اس لیے آپ نہیں مانتے ہو. بھائی اس میں وہابی سننے کی کون سی بات ہے؟ قرآن کی بے ادبی سننی کریں تو جائز ہے؟ ٹھیک ہے نا، او بھائی ٹھیک ہے نا، اللہ نے فضول پیسے خرچ کرنے سے منع کیا ہے. فرمایا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ چادر کی ضرورت آپ کے پڑوسی میں کسی کی بیٹی کے سر کے لیے چادر دوپٹہ لے دینا، قبر پہ چادر چڑھانے سے اچھا ہے. اس کو ضرورت ہے نا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ملنگ جا کے بعد میں بیچ کے آ جاتے ہیں قبر کی چادر. انہوں نے طے کیے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے ان سے. ہاں جی، وہ دوبارہ یہ ساری جو ہے نا وہ روزی روٹی کا سسٹم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی، یہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب فضول خرچی میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ آگے سبق پڑھیں گے نیکسٹ جو ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے درگزر کی، معاف کر دیا تمہیں، من بعد ذالک، اس سارے تمہارے کرتوتوں کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. فرقان کا میننگ یہ ہوتا ہے لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت ماننے والے بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ، اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام لقومہ، اپنی قوم کے لیے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جان پر، باتخاذکم، پکڑ کے تم نے، بنا کر تم نے، اجلا، بچڑے کو، جو ہے نا کیا کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو جو ہے اس سے تعلق قائم کر کے تم نے جو ظلم کیا اپنی جانوں پر. فتوبوا، پس توبہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، رجوع کرو، الی بارئکم، واپس اپنے جو ہے پیدا کرنے والے کی طرف، کریٹر کی طرف. فقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم، یہ بہتر ہے، خیرن، تمہارے لیے، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. فتاب علیکم، پس توبہ جو ہے نا وہ متوجہ ہوئے گا تم پر. انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور وَإِذْ، اور جب قلتم، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے، نہیں بلیو کریں گے، لکا، تم پر. موسیٰ تم پیغمبر بن کے آ گئے نا، ہم نے کوئی نہیں ماننا تمہیں، حتیٰ، یہاں تک، ہاں پھر مان لیں گے، نر اللہ جہرا، اللہ کو سامنے دکھا دو ہمیں، پھر مانیں گے تمہیں. پھر کیا رزلٹ نکلا؟ یہ تم نے ڈیمانڈ کی تو اللہ نے تم پر کیا کیا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے تم کو پکڑ لیا. بجلی آسمان سے جو بجلی ہے نا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ ہی رہے تھے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے کوئی نہیں. ثُمَّ، پھر بَعَثْنَاكُمْ، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے اٹھایا، بَعَثْنَاكُمْ، پھر زندہ کیا. بجلی سے تم جو ہے کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے تھے نا، بجلی نے آگے تم کے گھیر لیا. پھر کیا کیا؟
ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون یہ اس لیے تھا کہ تاکہ شاید تم دوبارہ یہ ٹرائی اس لیے تھی کہ شکر ہی کرنے والے بن جو دوبارہ، لیکن تم نے اپنے کرتوت کو ہی نہیں چھوڑے ہیں جی. لعلکم تشکرون جی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں میں نے بتایا نا، کل آپ کو بتایا ہے نا کہ موسیٰ، فرعون اور یہ ساری باتیں جو ہے نا ادھر چل رہی ہیں ان کی، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا آیا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، بچوں کو ذبح کرتے تھے، بچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. پھر اللہ نے ان کو نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا دریا سے، فرعون اور ان کو غرق کر دیا، ٹھیک ہے، غرق کر دیا. پھر ان کو دوسرے ملک میں آ کے بسا دیا نا، ایک اور زمین پر، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ادھر یہ کرتوت بول رہے ہیں، یہ دوبارہ یہ بنی اسرائیل یہ ادھر کر رہے ہیں، نئی نیو زمین، فرعون سے نجات دی ان کو، تو دوسری جگہ آ کر بھی انہوں نے یہی کام شروع کر دیے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو سامنے دکھا دو تب مانیں گے ہم، ہاں جی، یہ کر دو وہ کر دو، ہاں جی. کبھی بچڑے کو پوج رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی پھر آ کے بجلی نے پکڑا ان کو، بجلی نے پکڑ لیا نا. بجلی کون سی ہوتی ہے؟ آسمان سے جو بجلی کڑکتی ہے، اس نے پکڑا. پھر کیا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تم دیکھ ہی رہے کہ بجلی نے تمہیں کیا کیا کہ پکڑ لیا. پھر فوت ہونے کے بعد پھر تمہیں ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ کے احسان دیکھیں، اللہ کی میں کہتا ہوں برداشت، سبحان اللہ. کتنی نہ شکریاں، ان کی نہ شکریاں نہیں ختم ہو رہی، اللہ کے معاف کرنا ختم نہیں ہو رہا. ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. وظللنا علیکم اور سایہ کیا تم پر. اللہ اپنے انعام گنا رہا ہے، کیا کیا میں نے؟ وظللنا ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن والسلوى من و سلوہ ایک نا تیار کھانا آتا تھا، بالکل ریڈی کھانا، پکا پکایا کھانا ان کے لیے اللہ بھیجتا تھا. پھر بھی ان کو عزت راس کوئی نہیں آئی. وہ کیا کہتے ہیں، کتے کو کھیر نہیں پچتی، کتے کے آگے کھیر رکھے نا وہ ٹانگے مار کے گرا دیتا ہے. وہ گندگی میں منہ مارنے کا عادی ہے بھائی، تم اس کو کھیر کھلا رہے ہو. ٹھیک ہے. علیکم تم پر المن والسلوى کلو کھاؤ تم من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو میں نے تم کو دی ہیں. رزق ہر ضروریاتی زندگی والی چیز پر بولا جاتا ہے، صرف کھانے پینے پر لوگ بولتے ہیں نا، یہ بات ادھوری ہے. ہر دی ہوئی چیز، زبان بھی رزق ہے، موبائل بھی رزق ہے، ہر دی ہوئی چیز جو ضروریاتی زندگی ہے ہر چیز رزق میں شامل ہے. ما رزقناکم جو ہم نے دیا تم کو، وما اور نہ ظلمونا اور نہیں تم ظلمونا ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن کانو تھے انفسہم اپنے ہی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. یہ سب کچھ تم نے یہ کرتوت گول کے کس پر؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ہے جی. ہم پوری دنیا ہماری نافرمان ہو جائے تو ہمیں کوئی سوئی کے نکے کے پانی کے برابر بھی ہماری بادشاہی میں کمی نہیں آتی. ساری دنیا فرما بردار ہو جائے تو ہماری بادشاہی بڑھ نہیں سکتی. یہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہم نے تمہیں حکم دیے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا تم نے، کرتوت گول کے اپنے ظلم کیا ہے اپنے اوپر. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے تم کہا داخل ہو جاؤ ہذہ اس قریتا بستی میں، ولیج میں، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ تم اس میں سے، حیث جہاں سے چاہو، رغدن با فراغت کھلا، وَدْخُلُوا اور جب تم داخل ہو، اور وَدْخُلُوا اور داخل ہو الباب دروازے میں، سجدن جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، بات مانتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہنا حتتن ہم نے، یعنی حتتن ایک لفظ اللہ نے بتایا تھا کہ اس سجدے سے داخل ہونا، اور حتتن کہنا ہم اس کے بدلے تم، یعنی نا ایک آرڈر تھا اللہ کا آرڈر، تم قبول کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کریں گے نغفر لکم خطایاکم ہم مغفرت کر دیں گے، بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ہم بہت زیادہ اجر دیں گے نیکی کرنے والوں کو. یہاں تک ہماری جو ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر کتنی مکمل ہو گئی ہے جناب؟
ہاں اس سے آگے نیکسٹ آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم شروع کریں گے۔ یہاں تک ہمیں جو سمجھ آیا وہ ہمیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔